اور حدیث کے لفظ یہ ہیں تاریخ کے کہ جس پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے غار میں چھپنا تھا 3 دن وہاں رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پہاڑی پر اس راستے پر پنجوں کے بل نبی چل رہے تھے۔ احتیاط، یہ گئے نا جی پرواہ کوئی نہیں، احتیاط اسلام، پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ میرے نقش قدم پر کوئی دیکھ کر میرے پیچھے نہ پہنچ جائے۔ احتیاط بھی ہے اسلام میں، احتیاط بھی ہے اسلام کے اندر، پنجوں کے بل۔ اب پنجوں کے بل چلتے ہوئے دشوار راستے پر آپ زخمی ہو گئے، لہو نکل آیا، ابو بکر صدیق نے آپ کو اٹھا لیا اور لے گئے غار میں۔ غار میں جانے سے پہلے پھر احتیاط یہ ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، سارے سوراخ بند کر کے، 2 سوراخ پر کپڑا نہ ملا، اپنے پاؤں لگا دیے، احتیاط برتا، پھر پیغمبر کو اندر بلا لی، ساری چالیں چل لی۔ 3 دن اس غار کے اندر بیٹھے رہے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، بڑا ہی سمجھدار تھا، رات کو بکریاں وہاں لے جاتا، دودھ پلاتا ابو بکر کو بھی، نبی کو بھی، اور صبح ہونے سے پہلے پھر مکے میں آ جاتا، مکے والوں کو پتہ ہی نہ لگتا، اور بکریاں اس راستے پر چلائی جس راستے پر پیغمبر کے قدم موجود تھے، نشانات۔ پھر بھی خوجی جو ہے وہ دیکھتا 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 غار پر پہنچ گیا۔ احتیاط ساری برتی پیغمبر نے، ابو بکر نے۔ اچانک ابو بکر کیا دیکھتے ہیں اوپر منہ کر کے؟ کہا اللہ کے پیغمبر، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، یہ یوں کھڑے ہوئے ہیں اور قدم نظر آ گئے، اگر انہوں نے گردن نیچے ہی کی نا، اوپر سے پتھر مار کے ختم کر دیں گے۔ احتیاط ساری برت لی۔ اب احتیاط کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین، اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا ان کے ساتھ ان کا اللہ۔ غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر ابو بکر، ان اللہ معنا، بیٹھے غار کے اندر ہیں، چھپے ہوئے، ساری تدبیریں کر لی ہیں۔ اب جب کافر سر کے اوپر پہنچ گیا، اب ایمان اور توکل اور بھروسہ اس اللہ پر ہے، بے ساختہ کہہ دیا، خاموش رہ، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ، ان کے ساتھ اللہ نہیں، اللہ ان کی گردن کو نیچے ہی نہیں کرے گا۔ احتیاط پوری برتی ہے جو ماہرین طب آپ کو اور مجھے بتلا رہے ہیں، لیکن اس پر بھروسہ نہیں، احتیاط پر بھروسہ کس پر ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ کافی۔ عامر بن فہیرہ جو تھا وہ ساتھ لے کر آپ چل پڑے، اور گائیڈ کو بھی لے۔ اب احتیاط دیکھیے، اللہ کے پیغمبر جوان ہے، ابو بکر بوڑھا ہے۔ ابو بکر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر آگے بٹھا لیا۔ راستے میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ نہیں کہتے میرا پیغمبر ہے، کہتے ہیں یہ وہ ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بتلا رہا ہے، اور نبی کہہ رہا ہے یہ مجھے جنت کا راستہ، ابو بکر کہہ رہا ہے یہ مجھے جنت کا راستہ بتلا رہا ہے۔ کمال دیکھیں، کمال دیکھیے احتیاط کا۔ آخر 3 دن گزرے، پھر آپ پھر نکل گئے غار سے۔ سراقہ کو خبر مل گئی، 2 بندوں نے آگے بتلایا، وہ چوری بھاگا پیچھے، 100 اونٹ جو ملنے تھے۔ اب بالکل قریب آ گئے، ابو بکر پیغمبر مڑ کے نہیں دیکھ رہے، پرواہ نہیں جیسے ہوتی، کیوں؟ حسبنا اللہ۔ اور ابو بکر بار سامنے دیکھتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی سراقہ آ گیا، سراقہ آ گیا۔ آپ خاموش ہیں۔ سراقہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں، پھر اسے کھڑا کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر کھڑا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ٹھہر جاؤ، یقین ہو گیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی، کیوں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی۔ اس لیے یہ ورد کیا کریں، چلتے پھرتے ورد کیا کریں، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، انشاءاللہ اللہ اس بیماری سے ہمیں کافی ہو جائے۔ اب پکڑنے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتا ہے اللہ کے پیغمبر، یقین ہو گیا نا نہیں پکڑ سکتا، گھوڑا ہی نہیں چلنے دیتا اللہ۔ کہتے ہیں امن کا پروانہ لکھ دو، امن کا پروانہ لکھ دو مجھے۔ واپس فرمایا جا واپس، جو آئے اسے بھی واپس لے جائے۔ اور لوگ تلاش کو، فرمایا ادھر میں دیکھا ادھر کوئی نہیں، چلو واپس۔ کیوں؟ حسبنا اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، جس بندے کو ابو بکر نے ہائر کیا تھا، ہم کہتے ہیں نا
हायर किया था उस बंदे को, वो मुस्लिम नहीं काफिर है, लेकिन इतना ईमानदार है कि नबी की खबर नहीं दे रहा, नबी की खबर नहीं दे रहा। अल्लाह ने वही गाइड बना दिया, वही गाइड बना दिया। ओ अहले इस्लाम, अहले ईमान, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमें काफी है। इस पर अपने ईमान को, अपनी जिंदगी को मजबूत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।